الحمد لله تھوڑی تیز کر تھوڑی سی. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء اللهم صل على روضة محمد في الرياض وصل على بلد محمد في البلاد وصل على تربة محمد في التراب صلاة تكون للنجاة وسيلة ولعلو الدرجات كفيلا صلاة تحل بها العقد وتفرج بها الكرب أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم وفضل عائشة على النساء كفضل السرير على سائر الطعام وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة الصديقة رضی اللہ تعالی عنہا انت زوجتی فی الدنیا والآخرہ دکھا سکے جو نہ راہ منزل میں ان اشاروں کو کیا کروں گا جو خود ہوں محروم روشنی سے میں ان چاند تاروں کو کیا کروں گا اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا گلے میں ڈال لو کرتا محمد کی غلامی کا محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی خدا کے دامن توحید میں
آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ معزز حاضرین، بزرگان دین، جماعت مسلمین، امت بہترین، محترمہ معززہ مکرمہ ماں بہنوں عزیزہ بیٹیوں، آج انشاءاللہ العزیز جمعۃ المبارک دے خطبے دا عنوان ام المومنین حبیبہ حبیب خدا مریم اسلام صدیقہ کائنات سیدہ عائشہ طاہرہ طیبہ دی سیرت طیبہ اور حیات مقدسہ دے عنوان تے ہوئے گا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری حاضری تس حضرات دی حاضری اس جمعۃ المبارک اور جمعۃ الوداع دی برکت نال اللہ تعالیٰ قبول بھی فرمائے اور سارے گناہ معاف بھی فرمائے۔ کون عائشہ صدیق اکبر دی بیٹی ہے اور مصطفیٰ دی زوجہ ہے۔ اماں جی فرماندیاں نے کہ جدوں میں اکھ کھولی ہوش آیا میرا سارا گھرانہ محمد دا کلمہ پڑھ چکے ہیں۔ کون عائشہ جدا رشتہ میرے محبوب نے منگے؟ آواز نہیں ہے۔ صدیق کی صداقت سے چمن میں پھول کھلتے ہیں، انہی کے در پہ دلہا رسول بنتے ہیں۔ جدوں رشتہ طے ہو گیا ہن اے امت دی ماں بن گئی۔ سیدہ عائشہ امت دی ایک تے او ماں ہوندی ہے جنوں چاچا آکھے کہ تیری اے ماں ہے، تایا آکھے کہ اے تیری ماں ہے، بھائی آکھے کہ اے تیری ماں ہے، اور سیدہ عائشہ او ماں ہے جنوں رب آکھدے وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، میرا کلمہ پڑھن والیو میں آکھدا خدا آکھدا عائشہ تہاڈی ماں بن چکی ہے۔ اے ہن ابو بکر دی بھی ماں ہے، عمر دی بھی ماں ہے، عثمان دی بھی ماں ہے، علی دی بھی ماں ہے، طلحہ زبیر دی بھی ماں ہے، اس لئے کہ اللہ دا قرآن آکھدا ہے نبی دیاں بیویاں امت دیاں جزاک اللہ۔ صحابی نے عرض کیتا سونیا تانوں کہدے نال زیادہ محبت ہے؟ حضور نے فرمایا مینوں بندیاں دے اندروں سب تو زیادہ محبت ابو بکر دے نال ہے۔ یہ توجہ فرماؤ، سارا جگ ساری کائنات حضور نال محبت کر رہی ہے اور آمنہ دلال صدیق اکبر نال محبت کر رہی ہے۔ حضور عورتاں دے اندروں فرمایا عورتاں دے اندروں مینوں صدیقہ دے نال سب تو زیادہ محبت ہے۔ صحابہ دے اندر ممتاز مقام ابو بکر دے،
اور صحابیات دے اندر مقام رب نے امتیازی عائشہ صدیقہ نو عطا کیتا ہے۔ کون عائشہ؟ لباس مصطفیٰ عائشہ، یہ حضور دا لباس ہے، لباس مصطفیٰ عائشہ۔ کون عائشہ؟ 2210 احادیث جیدے تو مروی نے۔ کون عائشہ؟ جیدے تو بغیر محمد دعوت قبول نہیں کر رہا۔ کون عائشہ؟ 200 اجل صحابہ براہ راست اما جی دے شاگرد نے، اور علمی پیاس آ کے سیدہ دے دروازے تے بجھایا کر دے سا۔ آواز نہیں آئی؟ کون عائشہ؟ شیخ الحدیثہ عائشہ، معلمہ عائشہ، پرنسپل عائشہ، جیدی چبائی ہوئی مسواک نو میرا محمد خود چبا رہی ہے، اور تیمم دا مسئلہ امت نو ملے ہے تے سیدہ عائشہ دی برکت نال ملے ہے۔ سیدہ فرماندیاں نے میں او پہلی بیوی ہاں جنہیں حضور دی موجودگی چ پورا قرآن حفظ کر لیا سی۔ آواز نہیں آئی؟ جلوت دی امینہ، خلوت دی امینہ، اور اماں جی خود روایت بیان کر دیا نے کہ کوئی دن خالی نہیں گزردا سی، حضور 2 مرتبہ ساڈے گھر روزانہ تشریف لے آندے سی۔ ساری امت دا علم ایک پلڑے چ رکھو، دوسرے پلڑے دے اندر علم سیدہ عائشہ دا رکھو۔ فرمایا عائشہ دے علم دا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ تھوڑا جا اونچی کہو۔ آپ اتنی بڑی معلمہ سن، اتنی بڑی شیخ الحدیث مدینہ سن کہ آپ دا فتویٰ ابو بکر دے دور دے اندر، عمر دے دور دے اندر، عثمان دے دور دے اندر، علی دے دور دے اندر، اور طلحہ زبیر دے دور دے اندر اگر کوئی فتویٰ چل دا سی تے صرف امی عائشہ دا ہی فتویٰ چل دا سی۔ سیرت دے 2 پہلو نے، باہر صحابہ دس دے نے، اندر دیاں گلاں ازواج مطہرات دس دیاں۔ حضور سوندے کدہ سن، تہجد کدہ پڑھتے سن، کھانا کدہ کھاندے سن۔ سیدہ فرماندیاں نے حجرہ چھوٹا جہا ہے، میرا حجرہ چھوٹا جہا ہے۔ جدو حضور تہجد پڑھتے سن، جدو سجدے چ جاندے سن تے ہاتھ لا کے ذرا میرے پیر نو پرا کر دیندے سن تاکہ عائشہ دی نیند وچ بھی خلل نہ آوے۔ آواز نہیں آئی؟ 47 سال کتنا حضور کولو جیڑا علم پڑھیا سی یا سکھیا سی، 47 سال سیدہ عائشہ نے پھر او امت تک پہنچایا ہے۔ جدو حضور نال نکاح ہو گیا، ماں بن گئی۔ ہن ابو بکر کہنے لگے پتر جدو میرے گھروں تردی ہے تے تھی نظر آنی ہے، تے جدو حضور دے گھروں آنی اماں نظر آنی۔ ادھروں آواز نہیں آئی سی۔ مرحبا بے امی، مرحبا بے امی قد جات امی۔ جدو حضور دے گھروں عائشہ نکل کے ابے دے گھر آندی ہے نا تے ابا بھی کھلو کے استقبال کردا ہے، تھی نہیں آ رہی میری اماں آ رہی ہے۔ تھوڑی جی اچھی کر وسلنگ نہ دے جائے۔ اور جے جلوہ کراواں تانوں تے توجہ کرو، اے حضور دا گھر ہے، اے سامنے صدیق اکبر دا گھر ہے۔ حضور دا گھر کھلے سامنے صدیق دا دروازہ نظر آندا ہے، صدیق دا بوا کھلے سامنے محمد دا دروازہ نظر آندا ہے۔ سیدہ فرماندیاں نے جدوں میں بالغ ہو گئی اور میری پہلی نظر وضحا دے چہرے والے تے پئی، بالغ ہونے تو بعد پہلی
پہلی میری نظر واللیل دیاں زلفاں والے سونے تے پئی، علم نشرہ دے سینے والے تے پئی، ما زاغ البصر دی پرکشش اکھاں والے تے پئی، لا اقسم بہذا البلد والے محبوب دے قدماں تے پئی، علم نشرہ دے سینے والے تے پئی۔ میں جدوں بالغ ہوئی حضور دے گھر پہنچیاں، میری نظر اس محبوب تے پئی جدی انگلی دے اشارے نال چند دو ٹکڑے ہو رہے ہیں، اشارے نال پتھر کلمہ پڑھ رہے ہیں۔ میں بالغ ہونے تو بعد میری پہلی نظر اس محبوب تے پئی جیڑا کدی فرشاں تے چلدا ہے، کدی عرشاں دا مہمان بن جاندا ہے۔ اللہ دی خواہش بھی ایسی۔ سیدہ فرماندیاں نے میں اپنا شوہر ویکھیا، میں اپنا جوہر ویکھیا، میں اپنا گوہر ویکھیا۔ اماں جی کی ویکھیا؟ فرمایا جدوں کالی پگڑی پا کے میرا خامد پہاڑاں دے اندروں گزر دے سن، انج لگدا سی جویں 14ویں رات دا چن بدلاں چوں نکل رہا ہے۔ اماں جی فرما دیا نے ایک وفد میرے کول آ گیا، چند بندے۔ اماں جی دے کول ایک عورت آئی، آ کے کہن لگی ماں جی مینوں ایک مسئلہ سمجھاؤ۔ یوسف علیہ السلام نو جن عورتاں نے ویکھیا انہاں نے اپنیاں انگلیاں کٹوا لیاں، اللہ نے بڑا حسن و جمال عطا کیتا۔ ایک باری بھی انہیں آکھیا، دوسری مرتبہ بھی آکھیا، حسن یوسف جنہاں نے ویکھیا انگلاں کٹا لیاں۔ اماں جی کہن لگیاں چپ کر جا، خاموش ہو جا۔ جنہاں نے یوسف دا حسن ویکھیا انہاں لئی انگلاں کٹانیاں آسان بن گئیاں، اور جنہاں نے میرے مدنی دا حسن ویکھیا پہلا کلمہ پڑھیا پھر بدر چ گردناں کٹا دیتیاں۔ حضور چلے نے ایک غزوے واسطے، غزوہ بنی مستلق، نجد دے قریب ایک چشمہ ہے، جس چشمے دے قریب اے بند کرتا ہے چشمہ ہے، او دے قریب اے لڑائی ہونی سی، لیکن اللہ دی قدرت حضور چلے نے مدینے چو کتھوں اچھی بولو ذرا میں بیان شروع کر لگا۔ مدینہ طیبہ دے اندر حضور چلے نے غزوہ بنی مستلق، نجد دے قریب ایک چشمہ ہے، تیاری کر کے جدوں ٹرن لگے، اور آپ دی عادت مبارک ہے جدوں ٹر دے سن بیویاں دے اندر قرا پاندے سن، جیدہ نام نکل آندا محمد انہوں نال لے کے ٹر جاندا۔ تار نہ تورو میرے، جدوں قرا پایا بیویاں دے اندر، ہم جیدیاں دو نے وہ بھی قرا پاندہ ہے، جیدیاں تین نے۔ حضور نے فرمایا جیڑا ڈنڈی مارے گا نا خیانت کرے گا، او دے حقوق دے اندر قیامت والے دن اللہ دے دربارے چ فالج زدہ ہو کے آ رہا ہوئے گا، ایک حصہ مارے ہوئے گا۔ شوق پورا کرنا ہے تے عدل بھی کریا کرو، انصاف بھی کریا کرو۔ یہ نہیں کہ ایک نو 10,000 دا سوٹ تے دوسری نو 1300 والا سوٹ دے دے، پکڑ ہونی اگے چل کے۔ توجہ میرے بل رہے ذرا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جدوں قرا پایا بیویاں دے اندر نام نکل آیا سیدہ، بولو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا جدوں نال لے کے ٹرے نے، اللہ دی قدرت ویکھ اس سفر دے اندر اماں جی دا امتحان بھی بڑا ہویا، لیکن رب دی طرفوں انعام بھی بڑا مل گیا۔ دائیں بائیں نہ ویکھیا کرو یار، تسی تے پرانے آدمی۔ امتحان بھی بڑا، انعام بھی بڑا۔ امتحانی پرچہ رب نے پایا جدوں اس چشمے دے قریب چلے گئے،
اللہ نے بغیر لڑائی تو فتح عطا کر دیتے ہیں، اور جدوں بغیر لڑائی تو فتح ہو گئے، حضور نے فرمایا ہاں بے شام نو قافلہ روانہ ہوئے گا۔ جدوں شام نو قافلے دے روانی دا وقت آیا، اما جی قضائے حاجت لئی چلیاں گئیاں۔ جدوں اس مقام تے گئیاں، آپ دے گلے دا ہار گم ہو گیا، ہار نو تلاش کرن لگ گئیاں، ذرا دیر ہو گئی۔ اللہ دے نبی نے فرمایا عائشہ دا کچاوا اٹھاؤ۔ چند بندیاں نے اٹھایا، ویسے ہی عائشہ دا بوجھ کوئی نہیں سی، اور جدو چند بندے اٹھاندے نے ویسے ہی بوجھ نظر نہیں آندا، او اٹھایا، اٹھا کے اونٹنی تے رکھیا، قافلہ روانہ ہو گیا۔ جدو قافلہ ٹر پیا، قافلہ جدو روانہ ہو گیا، پیچھے ایک صحابی آ رہے نے حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور گری پڑی ہوئی چیزاں دا خیال رکھ دے سن۔ اما جی ہار تلاش کر دیا رہیاں، ذرا دیر ہو گئی، واپس آئیاں، قافلہ روانہ ہو چکے سی۔ اما جی نے ہن سمجھیا کہ میں ادھر ادھر نہ جاواں، چادر لئی اوتھے ہی آپ لیٹ جاندیاں نے۔ ادھروں صفوان آ گیا، انہیں دوروں ویکھیا کوئی چیز مینوں نظر آ رہی ہے، جدوں قریب آ کے ویکھیا تے کہن لگا اے تے میری اما عائشہ آرام کر رہی ہے۔ حالے بھی کچھ بندے دائیں بائیں ویکھدے نے، پھر میری تار ٹوٹ دی ہے۔ خدا دا خوف کریا کرو۔ سیدہ دا جدوں انہوں نے کہا میری اماں آرام کر رہی ہے، فوراً عائشہ نے کپڑا لے لے، انہیں اونٹ بٹھایا، اماں جی نو سوار کرایا۔ دوپہر دا وقت سی، قافلے نال جا کے ملایا۔ ہن منافقاں دا سردار کون؟ اچھی بولو ذرا۔ منافقین دا سردار عبداللہ ابن ابی ہر وقت ٹو دے اندر رہندا سی، ہر وقت جسوسی کردا سی، مینوں کوئی خبر مل جاوے، مینوں کوئی بات مل جاوے، میں تنکے دا شتیر بنا دیواں۔ اونوں جو موقع مل گیا، اے نبی و صدیق دا ازلی دشمن سی، ازلی اور بدبخت دشمن سی، اے جیڑا دل جل گیا، او دا کلیجہ سڑ گیا جدو عائشہ نو ویکھیا کہ دوپہر دے ویلے قافلے نال آئیے، اس بدبخت دی زبان تو نکلیا حضور دی بیوی عائشہ دا دامن پاک نہیں۔ اچھی کہو استغفر اللہ، پھر کہو۔ یہ اج کل عام ہو جاندہ ہے، گڈی نکل گئی ہے، اگلے اسٹیشن تے جا کے بندہ گڈی پکڑ لیندہ ہے۔ اس بدبخت نے یہ آواز اٹھائی، سیدہ دا دامن پاک نہیں۔ اور معمولی گل نہیں ہے، وہ تے ہر وقت چاہتا سی مینوں کوئی خبر ملے ایسی، پھر اس خبر دے اندر میں نبی و صدیق چ جدائی پا دوں، حضور دے دل چ نفرت آ جائے گی، عائشہ نو طلاق دے دینے، تو دا نتیجہ نکلے گا ایک ہدایت کر رہے ہیں، ایک حمایت کر رہے ہیں، دین رک جائے گا، وہ دی اشاعت رک جائے گی۔ مقصد ہوتا ہے اس کہ انہاں دی یاری ٹوٹنی چاہیے۔ آبرو، عزت، یہ دیتے ہمیشہ کمینہ اور ذلیل انسان ہی حملہ کرتا ہے۔ نہیں سمجھ آئی تو آبرو، عزت، عظمت ہمیشہ کمینہ ذلیل ہی حملہ کرتا ہے، کیونکہ عزت اور آبرو یہ ایسا نازک شیشہ ہے، پتھر مارن نال نہیں، اشارہ کرن نال ہی ٹوٹ جاتا ہے۔ اصل میں صاحب سمجھ لیں، اس لیے تے حضور نے فرمایا جڑا کسے تے غلط الزام لاوے انہوں 80 کوڑے مارو۔ کتنے؟ 80۔ اور جیڑا پاک دامن بندے تے یا بندی تے الزام لاندا ہے، اللہ دے نبی نے فرمایا او دی 100 سال دی عبادت تباہ ہو جاندی ہے۔ معمولی کم سمجھتے ہیں اسی۔
مقصد سی کہ صدیق اور نبی دے اندر جدائی ہو جائے گی، ساریاں قوتاں، سارے پیسے، ساریاں طاقتاں، ساریاں صلاحیتاں کافر اور منافقین نے ایدے تے خرچ کر دیتیاں کہ سارا پیسہ لا دیو نبی و صدیق چ جدائی کرا دیو۔ ساری زندگی ایسے کوشش دے اندر، بس توجہ نال دائیں بائیں ویکھنا، ساری زندگی دے اندر ہی خرچ کر دے رہے۔ جدوں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نو پتہ چلیا مدینہ طیبہ دے اندر میری عائشہ دے بارے چ لوگ اے گلاں کر رہے نے، حضور بھی پریشان ہو گئے، سیدہ حضور پریشان ہو گئے، صحابہ دے قلب و جگر پھٹ گئے، پاش پاش ہو گئے، آنسو نکل رہے نے، ہر ایک دی زبان تے جملہ سبحانکا ھذا بہتان عظیم، ذرہ برابر شک نہیں، سب دی سوچ ایک ہوئی ہے، سب دا نظریہ ایک ہوئی ہے، سب دا عقیدہ ایک ہوئی ہے، عائشہ عفت و عصمت دی پہ کرے، ساری دنیا عفت نو لب دیے، عفت عائشہ نو لب دیے، ساری دنیا جنت نو لب دیے، جنت عائشہ نو لب دیے۔ مامازہ نہیں آیا اچھی کو ساری دنیا پاکیزگی کو تلاش کرتی ہے، پاکیزگی عائشہ کو تلاش کرتی ہے، ساری دنیا تقوی کو تلاش کرتی ہے، تقوی عائشہ کو تلاش کرتا ہے، ساری دنیا پاکیزگی کو تلاش کرتی ہے، پاکیزگی عائشہ کو تلاش کرتی ہے، ساری دنیا جنت کو تلاش کرتی ہے، جنت عائشہ صدیقہ کو تلاش کرتی ہے۔ یارو او دی بیٹی تے الزام، یہ دے باول تے ویکھو، او دی بچی تے الزام لایا جنہیں سب تو پہلا محمد دا کلمہ پڑھے، اجو دی بچی تے کافران تے منافقہ نے الزام لایا جنہیں سب تو پہلا اسلام لئی مارا کھا دیا، خون بہایا، سارا مال محمد دیاں جتیاں تے لٹایا، او دی تھی تے منافقین نے الزام لایا جیڑا غار دے اندر ڈنگ کھاندا رہا سپ دے، او دی تھی تے اج الزام کافران نے لایا۔ حضور فرماندے نے میں سب دے احسانہ دے بدلے اتار چکے ہاں، صدیق نے میرے اوپر اتنے احسان کیتے نے ربا میں نہیں اتار سکیا، قیامت والے دن اینو اتنا دیوی کہ اے تیرے تے راضی ہو جاوے۔ اچھی تھوڑا جا اجو دی بیٹی تے الزام لگیا جنہیں ساری زندگی نبوت دا لڑ پکڑیا، ساری زندگی حضور دے نال گزاری ہے، او دی بیٹی تے الزام لایا منافقین نے جنہیں سب کچھ نبی دے قربان کر دیتا۔ اماں جی قضائے حاجت لے چلیاں، گھالے ماں نو پتہ ہی کوئی نہیں، عائشہ نو علم ہی نہیں کہ باہر کی ہو رہی ہے، قضائے حاجت لے چلیاں گئی، جدوں قضائے حاجت لے گئیاں ذرا پیر پھس لیا، نال جان والی عورت کہنے لگی تائسا مستہ ہلاک ہو گیا، مستہ ہلاک ہو گیا۔ اماں جی کہنے لگیاں تو پتر نو بد دعاواں دے رہی ہے، تیرا پتر تے بدر دی اندر بھی شامل ہویا، تو انہوں کیوں بد دعاواں دے رہی ہے؟ کہنے لگی نہیں وہ پولی پالی ہے عائشہ، تینوں پتہ ہی نہیں جنہ لوکاں نے الزام تیرے تے لایا میرا پتر بھی اونا دے اندر شامل ہے، اس لیے تے میں کہنی ہوں میرا پتر ہلاک ہو گیا، میرا پتر میرے اوپر الزام، کیا الزام، کیسا الزام؟ اماں جی تو انہوں پتہ ہی نہیں، مدینے دے چوک مدینے دیاں گلیاں چے آوازاں اٹھ رہی، بس یہ سننا سی، قضائے حاجت جانا بھول گئیاں،
اے سننا سی پیروں چ کپ کپی تاری ہو گئی اور اماں جی نے بخار چڑھ گیا اور زبان تو جملہ نکلیا یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا۔ اس خبر دا حضور نو پتہ ہے؟ جی پتہ ہے۔ میری اماں نو پتہ ہے، میرے ابے ہاں جی انہوں نے بھی علم ہو گیا۔ فرمایا کاش اس آواز سنن تو پہلا میں مر جاندی، میں مٹ جاندی، میرا نام و نشان مٹ جانا، کوئی میرے یاد بھی نہ کرتا۔ یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا۔ میں مر جاندی، مٹ جاندی، میرا نام و نشان مٹ جاندا۔ اے خبر میرے کن، اچھی بولو، اے خبر میرے کن نہ سن دے۔ حضور کر دے اندر روزانہ آ رہے نے۔ اماں جی فرما دیا نے او محبت نہ رہی، او پیار نہ رہا، او دے اندر ذرا لالت آ گئے۔ حضور نے جدو خبر سنی تے دل تے ذرا اثر ہویا۔ اماں جی فرما دیا نے او میرے نال پیار نہ رہا، او میرے نال محبت نظر نہ آئے۔ ایک دن میں حضور نو آکھیا یا رسول اللہ مینوں اجازت دے دیو میں اپنے ماں باپ دے گھر ٹر جاؤں، اجازت مینوں اجازت دے۔ حاجی صاحب خیال ایسی مینوں نبی اجازت نہیں دے گا، کیوں؟ جیڑا مینوں یہ آکھدا ہے شاہ تو پیالے نو منہ لا کے کتھوں پانی پیتا ہے، ذرا ہاتھ لا دے، میں محمد بھی اوتھے ہی لب رکھنا چاہنا۔ مینوں اجازت نہیں دے گا۔ جیڑا نبی اپنا بچیا دودھ مینوں پلاندا ہے او مینوں اجازت نہیں دے گا۔ جیڑا پیغمبر میرے نال دوڑاں لاندا ہے او مینوں کدی اجازت نہیں دے گا۔ جیڑا میری چبائی ہوئی ہڈی نو چباندا ہے او محمد مینوں کدی بھی اجازت کر جان دی نہیں دے گا۔ جدوں میری زبان تو نکلیا، اوے تیاں والے سنو ذرا، جدوں میری زبان تو نکلیا حضور مینوں اجازت دے دیو میں اپنے ابے دے گھر چلی جاواں۔ حضرت عائشہ فرماندیاں نے میں اجازت منگی، حضور نے مینوں اجازت دے دیتی، میرے قدماں دے ہیٹھوں زمین نکل گئی، میرے قدماں دے ہیٹھوں زمین نکل گئی، مگر میں اداس، ازردہ، افسردہ، دل میرا ٹوٹیا ہویا، پاؤں میرے بوجھل ہو گئے، توجہ کرنا، پاؤں میرے بوجھل ہو گئے۔ میں جدوں حضور دے گھروں نکلی، ابے دے گھر پہنچی، ابے نے جدوں میرے ول ویکھیا کہن لگا پتر تو نبی دا گھر چھڈ کے آ رہی ہے، نبی دا در چھڈ کے آ رہی ہے، میرے تے پلے ککھ نہیں رہ جائے گا، تو کیدا گھر چھڈ کے آ رہی ہے، کیدا در چھڈ کے آ رہی ہے۔ آواز آندی ہے ابو بکر اینو آ لین دے، او وقت آئے گا جبریل آئے گا تیرے گھر دے اندر، اللہ دا قرآن لے آئے گا، خدا دا سلام لے آئے گا، محمد خود منان لے آئے گا۔ اینو آ لین دیو، دودھ کر دیا گا، پانی پانی کر دیا گا۔ غرض جدا کسی سے کسی کا حبیب نہ ہو، غرض جدا کسی سے کسی کا حبیب نہ ہو، یہ وہ داغ ہے کہ دشمن کو بھی نصیب نہ ہو۔ معلمہ خلوت و جلوت کی امینہ، حضور کے مدرسے کی معلمہ، پرنسپل، شیخ الحدیثہ،
رنج و علم کے پہاڑ ٹوٹ گئے، خدا کی قسم نہ اٹھ سکے گا قیامت تک جسے تو نے نظروں سے گرا کے چھوڑ دیا۔ جے کول حضور ہی نظر پھیر لینا اٹھ سکتا ہے؟ اور بولو تے صحیح، اچھی بولو ذرا۔ جس وقت سیدہ عائشہ گھر دے اندر گئی، اماں الگ رو رہی ہے، ابا الگ رو رہے ہیں، میریاں کون سنے؟ مینوں دلاسا کون دے؟ ماں نے نہ سینے نہ لایا پتر جنہوں اللہ عزت عطا کر دے، لوگ حسد کر دے، لوگ بغض کر دے، لوگ انہاں تے زبان چلا دے نے، بیٹا صبر کر۔ ابا اوپر چبا رہے دے رو رہے ہیں، ماں میں رومان تھلے رو رہی ہے، جہنا دا سارا گھر اجڑ گیا، دل اجڑ گیا، نہ عبادت وال توجہ رہی کہ عائشہ دا کی حال بن گیا۔ سیدہ عائشہ الگ رو رہی ہے، ماں الگ رو رہی ہے، باپ گھر دے اندر رون دیا آواز۔ حضور نے ہنگامی اجلاس بلا لیا، سبحان اللہ۔ حضور نے اجلاس بلا لیا، ادھر آؤ سارے، یا سن ذرا، حضور نے اجلاس بلا لیا، ادھر آؤ۔ اسامہ میری عائشہ کے بارے میں بتاؤ تمہارا خیال کیا خیال ہے؟ حضور عائشہ پاک ہے، آواز نہیں آئی۔ خادمہ کو بلایا، نکرانی کو، تیرا عائشہ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ عرض کیتا حضور اتنی پولی پالی ہے کہ آٹا گن دی ہے تو بکری کھا جاندی ہے، انہوں پتہ ہی کوئی نہیں ہوندا۔ جویں سنارا جس طرح زرگر سونے دی پہچان رکھ دے، اللہ دی قسم سونے چ کھوٹ ہے، محمد تیری عائشہ چ کوئی کھوٹ نہیں، مینوں مزہ نہیں آیا، مینوں مزہ نہیں آیا۔ تیسرا گواہ آ گیا، کون تیسرا گواہ؟ سوکن، حضور دی پھوپھی زاد بہن زینب، جیڑی ہمسری دا دعویٰ کرتی سی کہ میں حضور دی رشتہ دار ہاں، تو ابو بکر دی تھیاں، میں حضور دی پھوپھی دی تھیاں، میرا تیرا مقابلہ ہی نہیں، میں حسن و جمال والی ہاں، او ہر وقت ہمسری دا دعویٰ کرتی سی۔ آ گیا سوکن دا وقت، حضور نے فرمایا زینب میری عائشہ کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ آج موقع سی تیلی لا کے اگلا دن دی، نہیں بولے تسی، آج موقع سی تیل چھڑک دن دی، آج موقع سی تیلی لا کے گھر اجاڑ دن دی، لیکن زینب دے دل چ او دا خوف بھی سی۔ حضور نے فرمایا زینب میری عائشہ کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ سیدہ زینب کہنے لگی واللہ ما علمت الا خیرا، واللہ ما علمت الا خیرا، اللہ کی قسم، میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہتی ہوں میں نے عائشہ کے اندر خیر کے سوا کچھ دیکھا ہی نہیں ہے۔ پھر ایک دفعہ سبحان اللہ کہو۔ اجلاس لگ گیا، نمبر آ گیا مراد مصطفیٰ دا، نمبر آ گیا داماد حیدر کا، نمبر آ گیا امام عدل و حریت کا، نمبر آ گیا حضور کے سسر کا، نمبر آ گیا اس کا جو کبھی خدا کی زبان بن کر بولتا ہے، کبھی مصطفیٰ کی زبان بن کر بولتا ہے، جو دعائے مصطفیٰ بن کے آیا تھا، عطائے خدا بن کے آیا تھا۔ پھر ایک دفعہ سبحان اللہ کہو۔ حضور نے فرمایا عمر میری عائشہ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ وہ انوکھا ہی ہے، اینو اللہ نے دماغ ہی عجیب عطا کی تھی۔ میری عائشہ کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ عرض کیا حضور اگر بے ادبی نہ ہو تو میں ایک سوال کر سکتا ہوں؟ ہن ادھر ادھر نہ دیکھ، سوال کر سکتا ہوں؟ کرو عمر سوال۔
یا رسول اللہ، عائشہ کا آپ کے ساتھ نکاح میری مرضی سے ہوا ہے؟ ٹھہرو ذرا، صدیق کی مرضی سے ہوا، علی کی مرضی سے ہوا، طلاق کی؟ میرے سوال کا جواب دیں حضور، کس کی مرضی سے؟ تو حضور نے اشارہ کیا اللہ کی مرضی سے، اللہ کی مرضی سے ہوا۔ دوسرا سوال عمر نے کیتا، یا رسول اللہ آپ کے جسم پر مکھی بیٹھتی ہے؟ حضور نے فرمایا نہیں۔ مچھر بیٹھتا ہے؟ حضور نے فرمایا نہیں۔ آپ کے کپڑوں میں جوئیں پڑ جاتی ہیں؟ حضور نے فرمایا نہیں۔ آپ کے پسینے میں بو آتی ہے؟ حضور نے فرمایا نہیں۔ عرض کیتا سونیا رب اتنا پولا پالا نہیں، نبی اتنا پاک ہوئے بیوی نپاک دے دے، میں آج ہی تلوار نکالوں گا، جو عائشہ کا گھر اجاڑے گا زبان فیصلہ نہیں کرے گی، عمر کی تلوار فیصلہ کرے گی۔ اسلم صاحب کہہ دھواں جملہ، پتر نے ماں دا حق ادا کر دیتا۔ آواز نہیں آئی؟ بیٹے نے ماں دا حق ادا کر دیتا، نکاح دی مرضی نہ انہوں اختیار ہے کڈن دا۔ جیڑا گھر اجاڑن دی کوشش کرے گا میں او دی تان لا دیاں گا۔ میں آج ہی آخدا سبحانکا ھذا بہتان عظیم۔ اللہ نے فرمایا جبریل نس کے چلا جا، عمر نے جڑی رائے فرشتے دے دیتی ہے، میں خدا دی عرش دی وہی رائے ہو چکی ہے۔ جا نہ کر یار یوسف۔ جدو عمر دا بیان ریکارڈ ہو گیا، ہن تسلی ہو گئی اس وقت۔ سبحان اللہ، راحت مل گئی، تسلی ہو گئی۔ جدو عمر نے بیان ریکارڈ کرایا، تسلی ہو گئی، راحت مل گئی، آرام مل گیا۔ ہن اپنے گھروں نکلے، ایسا انہیں صدیق دا گھر ہے، ایتھوں نکلے ادھر آئے، کنڈا کھڑکایا، اندروں آواز آئی، دکھیا دے دروازے تے کون آ گیا؟ اجڑے ہوئے دے دروازے تے کون آ گیا؟ ٹینشن دے مارے ہوئے دے دروازے تے کون آ گیا؟ کوثر و تسنیم دے اندر تلی ہوئی آواز آئی، انی محمد الرسول اللہ۔ میں اللہ دا رسول آ گیا، دروازہ کھولو۔ جدو دروازہ کھولیا، پیر رکھ دیں حضور نے فرمایا میری عائشہ کتھے؟ سس کہنے لگی ام رومان، یا رسول اللہ جدوں دی گھروں آئی ہے، نہ دن ہے نہ رات، رات بھی روندی ہے دن بھی روندی ہے، بالاں چ تیل نہیں لایا، بال بکھر گئے نے، او کونے دے اندر بیٹھ کے رو رہی ہے، کونے دے اندر بیٹھ کے رو رہی ہے، نہ میں او دی گل سنا نہ ابا سنے۔ اٹھیے مصلی چوکے او کونے چلی گئے، جے میں پوچھی لیا پتر کدھر جا رہی ہے؟ کہنے لگی اماں جان ہائی کورٹ ناراض ہو گیا، میں سپریم کورٹ جا رہی ہوں۔ او تے جان دینا علیم بذات الصدور، دن بھی رونا رات بھی رونا، نہیں ہے جہان محبت میں اشک بھی بیکار، یہ کام آتے ہیں دل لگی بجھانے میں، آگ سے پانی میں بجھتے وقت اٹھتی ہے صدا۔ کبھی پانی پا کے دیکھو دیتے، آگ سے پانی میں بجھتے وقت اٹھتی ہے صدا، ہر کوئی بے چارگی میں نالا سے لاچار ہے۔ یا رسول اللہ جدوں دی آئیے آؤ کونے دے اندر بیٹھ کے رات دن آنسو بہا رہی ہے، آنسو بہا رہی ہے۔
توجہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایتھوں اٹھ دینے اٹھ کے آپ سیدہ عائشہ دے کول چلے گئے جتھے عائشہ بیٹھی سی آپ اسے مقام تے چلے گئے یوسف گم ہویا یعقوب رویا نہیں پہنچے تسی یوسف گم ہویا یعقوب رویا دے رون دی مثال نہیں عائشہ حضور تو الگ ہوئی عائشہ دے رون دا بھی کوئی مثال نہیں مل دی اوے جلال مسجد چان والیو یعقوب روندہ ہے یوسف لئی عائشہ روندی ہے محمد لئی یوسف دے غم دے اندر یعقوب روندا رہیا اور محمد دے غم دے اندر عائشہ روندی رہی ہے یعقوب نے صبر کیتا عائشہ نے صبر کیتا یعقوب نو صبر دا پھل مل گیا تسی کہندے ہو پھل میٹھا ہوندا ہے اے پھل مل گیا یوسف دے ابے یعقوب نے جدوں صبر کیتا رب نے میٹھا پھل عطا کیتا 40 وریاں تو بعد یوسف یعقوب نو مل گیا عائشہ نے صبر کیتا رب نے عائشہ نو محمد عطا کر دیتا یوسف یعقوب دی گود چلا گیا محمد قیامت تک عائشہ دے حجرے چلا گیا مزہ نہیں آیا ذرا بھائیاں دا یوسف دے بھائیاں دے منصوبے بھی رب نے خاک دے اندر ملا دیتے مکے اور مدینے دے منافقاں دے منصوبے بھی رب نے خاک دے اندر ملا دیتے اور یوسف دے بھائی ذلیل و خوار ہو گئے یوسف نو رب نے عزت عطا کیتیاں اور منافقین مکہ اور مدینہ ذلیل و خوار ہو گئے اللہ نے عائشہ دا مقام قیامت تک بلند کر دیتا توجہ میرے بل سے جدو کول چلے گئے پتہ کی کیا جملہ سننا جدو قریب چلے گئے کہنے لگے عائشہ جے غلطی ہو گئی ہے تو اللہ پر معافی مانگ لے اسی حالے پہنچے نہیں عائشہ اگر تیرے کو غلطی ہو گئی ہے تو معافی مانگنا اللہ معاف کر دے گا اللہ سیدہ فرماندیاں نے میں سنیا اور جملہ سنو سیدہ دا جملہ سنو ماں دا ماں کہنے لگی واللہ لا توب مما ذکروا ابدا محمد اللہ کی قسم میں توبہ نہیں کروں گی جب میں نے گناہ کیا نہیں ہے میں کیوں توبہ کروں وہ علیم بذات الصدور ہے وہ دودھ اور پانی الگ الگ کر کے دکھائے گا وہ ایک ہر بندہ کہہ سکتا ہے واللہ لا توب مما ذکروا ابدا میں نے گناہ کیا نہیں میں کیوں توبہ کروں میں نہیں کرتی فرماندی نے جب حضور نے جملہ کیا میرے آنسو خشک ہو گئے میں اس ویلے آکھیا واللہ المستعان علی ما تصفون جو یوسف دے ابے دا حال سی اج عائشہ دا بھی وہی حال ہے بے چینی دے اندر ٹینشن دے اندر پریشانی دے اندر میں نے یوسف دے باپ دا نام ہی بھول گیا میں نے کہا میرا معاملہ آج وہی ہے جو یوسف کے ابے کا تھا واللہ المستعان علی ما تصفون اگر باپ کہے میری تھی نے کہ باپ کہندے نے وہ کہندے نے نا آواز نہیں آئی اگر باپ صفائی دے لوگ کہتے ہیں باپ صفائی دیتے ہیں ماں صفائی دے لوگ کہتے ہیں ماں بیٹی کی صفائی دیتی ہے مرید صفائی دے لوگ کہتے ہیں پیر کے بارے میں مرید صفائی دیتے ہیں شاگرد صفائی دے تو لوگ کہتے ہیں استاد کے بارے میں شاگرد صفائی دیا کرتے ہیں اللہ چاہتا شجر و حجر تم بولو زمین و آسمان تم بولو ستارہ تم بولو سورج تم بولو کیڑے مکوڑا تم بولو اللہ ان کو بلا سکتا تھا نہیں بلایا اللہ
آقا فرماتے ہیں نکاح میری مرضی سے ہوا ہے، میں آج بولوں گا، آ گیا مظلوم کی مدد کے لیے، رحیم و کریم آ گیا، سمیع و بصیر آ گیا، بڑھ گیا اپنی حدوں سے جب میرا ذوق شراب جام بر کف ساکی میں کش نواز آ ہی گیا۔ اونچی کہو سبحان اللہ۔ نہیں میں توبہ کرتی۔ سیدہ فرما دیا ابا پریشان، اماں پریشان، میں حضور وال ویکھیا آ گیا جبریل، حضور نے چہرہ تھلے کیتا، چادر اتنے رہی، یہ وحی دے اثرات شروع ہو گئے۔ یہ مطلب سی جبریل آ گیا ہے۔ جدوں جبریل آیا حضور نے کپڑا لیا، سر نیواں کیتا، کوئی 5 منٹ گزرے، کپڑا ہٹایا، پسینے موتیاں دی طرح، اور پہلا جملہ ابشری یا عائشۃ، ابشری یا عائشۃ ام اللہ فقد برا کا، ایسا تمہیں مبارک ہو، آسمان والے نے تیری برات کا اعلان کر دیا ہے، تیری پاکیزگی کا اعلان کر دیا، تیری طہارت کا اعلان کر دیا، تیرے تقوی کا اعلان کر دیا، ایسا تمہیں مبارک ہو۔ اللہ نے قرآن مجید سورہ نور کی 18 آیتی تیری پاکیزگی میں اتار دی ہے۔ نہیں مجھے مزہ آیا، مجھے مزہ نہیں آیا۔ اللہ ہے نا۔ ماں پتہ کی کہنے لگی، پتر اٹھ جلدی کر، پتر اٹھ جلدی کر، حضور دا شکریہ ادا کر۔ عائشہ کہنے لگی اماں نہ تیرا شکریہ ادا کرا، نہ ابے دا شکریہ ادا کرا، میں نہ حضور دا شکریہ ادا کر دیا، میں اس اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں جس نے عائشہ کو بالا و اعلیٰ کر دیا، میں اس عائشہ کا، میں اس خدا کا شکر ادا کرتی ہوں جس نے میری عظمت کے ڈنکے مشرق و مغرب کے اندر پہنچا دیے، میں اس اللہ کا شکر ادا کروں گی جس نے میری برات کو قرآن بنا دیا، میری برات کو نماز کا حصہ بنا دیا، میں اس اللہ کا شکر ادا کروں گی جس نے عائشہ کو سری سے اٹھا کر سریا پہ پہنچا دیا ہے۔ حضور دا جملہ پتہ کی سی؟ حق ہے۔ کیا کہا حضور نے؟ کسی کو تو میں اگلا جملہ سناؤں۔ عائشہ حق کہتی ہے کیونکہ حق بھی تو اس کے ساتھ ہے۔ کون؟ اللہ۔ کون؟ عائشہ حق کہتی ہے کیونکہ حق بھی عائشہ کے شکریہ ادا کرنا۔ گھر دے اندر بیٹھ کے حضرت ابو ایوب انصاری کہنے لگے، انہوں دی بیوی کہنے لگی عائشہ کے بارے میں یہ باتیں ہو رہی ہیں مدینہ میں۔ ابو ایوب انصاری کہنے لگے جو لوگ چک مارتے ہیں، بکواس کرتے ہیں، عائشہ مبرہ ہے، منزہ ہے، پاکیزہ ہے۔ ایک کارج بیٹھ کے میاں بیوی گل کر، اور نال ہی اپنی بیوی نو کہنے لگے اگر تیرے بارے میں کوئی کہے یہ تو پھر اس نے کہا میں تو ایسا کام نہیں کر سکتی۔ فرمایا تیرے جیسیاں 1000 پاکیزہ عورتاں، خامد اپنی بیوی نو کمرے چ کہہ رہے تیرے جیسی 1000 پاکیزہ عورتیں میں عائشہ کے دوپٹے کے ایک دھاگے پہ قربان کر سکتا ہوں۔ وَلَوْلَا سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَن نَّتَكَلَّمَ بِهَٰذَا سُبْحَانَكَ هَٰذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ۔ تھوڑا جا اونچی کہو۔ یوسف علیہ السلام تے الزام لگیا گواہی بچہ دے رہے ہیں، موسیٰ تے الزام لگیا عورت گواہی دے رہی ہے، حضرت مریم تے الزام لگیا دودھ پین والا بچہ گواہی دے رہے ہیں۔
جدوں عائشہ صدیقہ تے الزام لگیا خود خدا وکیل صفائی بن گیا۔ اور عطا اللہ شاہ بخاری کا جملہ سن لو، شاہ جی فرمایا کرتے تھے یہاں اللہ نے حضور سے کہا مدینے میں عدالت لگاؤ، مدینہ طیبہ میں عدالت لگاؤ، میں مدینہ طیبہ میں اتر کر یہ کہوں گا جس طرح میں شریکوں سے پاک ہوں تیری عائشہ گناہوں کی آلودگیوں سے پاک ہے۔ اہدائے رسالت نے جو بہتان لگایا، دشمنان رسول، اہدائے رسالت نے جو بہتان لگایا، خالق نے تجھے اس سے بری کر کے دکھایا، رتبہ تیرا اللہ نے یوں جگ میں بڑھایا، ناموس پیغمبر تجھے مولا نے بنایا، کوئی ذیشان دی ناموس ہوئے گی، کوئی یحییٰ دی ہوئے، کوئی فہیم دی ہوئے گی، کوئی حاجی ایوب دی ناموس ہے، لیکن عائشہ میرے محمد دی آواز نہیں آئی، ناموس ہے، عائشہ میرے پیغمبر دی ناموس ہے، رتبہ تیرا اللہ نے یوں جگ میں بڑھایا، ناموس پیغمبر تجھے مولا نے بنایا، اور سورہ نور تیری شان میں اتری، پارہ نمبر 18، اور سورہ نور تیری شان میں اتری، تطہیر کی آیت تیری برہان میں اتری، رتبہ ہے بڑا تیرا تیری شان بڑی ہے، اے مادر امت میرا ایمان یہی ہے۔ آج 5-6 منٹ زیادہ بیان ہوگا، کہو انشاءاللہ، جمعۃ الوداع ہے، میں نے اس کو پورا کرنا ہے، توجہ میری طرف۔ جب اللہ کی طرف سے اعلان برات آ گیا تو فرش کی ملکہ کے لیے عرش والے کا اعلان برات، اور صحابہ جھوم جھوم کر اپنی روحانی اماں کو خراج تحسین پیش کر رہے ہیں۔ آواز نہیں آئی، آواز نہیں آئی۔ فرش کی ملکہ کے لیے جب عرش والے کا اعلان برات ہوا، صحابہ اپنی روحانی اماں کو ہدیہ تبریک پیش کر رہے ہیں اور سلام پیش کر رہے ہیں، مبارک ہو مبارک ہو، خاندان صدیق پر جب بھی کوئی مصیبت آتی ہے امت کے لیے اس میں خیر ہی خیر نظر آتی ہے۔ اور اماں جی خود فرمایا کر دی ہیں، سر میری عظمت دا مقابلہ کون کرے؟ میں 7 سال دی سے جدو نکاح ہوئے، میں 9 سال کی تھی جب رخصتی ہوئی، کنواری حالت میں میں حضور کے بستر پر آئی، اماں جی فرماتی ہیں میری عظمت کا مقابلہ کون کرے؟ مجھے اللہ کا سلام آیا، فہیم ہے، مجھے اللہ کا سلام آیا، میں نے آنکھوں سے جبریل کو دیکھا، آواز نہیں آئی، میری عظمت کا مقابلہ کون کرے؟ میرے بستر پر اللہ کا قرآن اترتا رہا، میری عظمت کا مقابلہ کون کرے؟ میری چبائی ہوئی مسواک کو لعاب سمیت حضور نے اپنے دانتوں پہ لگایا ہے، اور میری عظمت کا مقابلہ کون کرے؟ جب منافقین نے میرے اوپر الزام لگایا تو خدا خود میرا وکیل صفائی بن گیا۔ پھر کہو ذرا سبحان اللہ، خدا خود میرا وکیل صفائی بن گیا۔ اس لیے تے میں آکھدا ذرا توجہ کرو، تیری پاکیزگی پر نطق فطرت نے شہادت دی، سب نے کہہ دیا سبحان اللہ۔ تیری پاکیزگی پر نطق فطرت نے شہادت دی، پڑھے لکھے حضرات، تیری پاکیزگی پر نطق فطرت نے شہادت دی،
تجھے عظمت عطا کی عافیت بخشی فضیلت دی. پھر کہو سبحان اللہ. اگر تیری سحر پرور ادا پر حرف آ جاتا خدا کا انتخابی فیصلہ مخدوش کہلاتا. عائشہ کا نکاح کس کی مرضی کے ساتھ محمد سے ہوا؟ آواز نہیں ہے. کس کی مرضی سے ہوا؟ خدائے لم یزل کا، خدائے لم یزل کا بارہا تجھ پر سلام آیا. مبارک ہیں وہ لب جن پر ادب سے تیرا نام آیا. توجہ. رسول اللہ نے رکھا ہے صدیق کا لقب تیرا، فقط فرشی نہیں عرشی بھی کرتے ہیں ادب تیرا. بدر کی لڑائی ہو رہی، جھنڈا گر گیا، حضور نے فرمایا عائشہ کا دوپٹہ لے آؤ. آواز نہیں آئی. شرف تیرے دوپٹے نے جنگ بدر میں یہ پایا، اسے پرچم بنا کر محمد نے خود لہرایا. ادھر آواز نہیں آ رہی. شرف تیرے دوپٹے نے جنگ بدر میں یہ پایا، اسے پرچم بنا کر محمد نے خود لہرایا. تیرا حجرہ جدھر میرا شاہ، تیرا حجرہ امین خاص ہے ذات رسالت کا، بساط عرض پر ٹکڑا یہی ہے باغ جنت کا. اسی میں رحمت للعالمین رہتے تھے رہتے ہیں. یہ وہ حجرہ ہے، یہ وہ حجرہ ہے جس کو گنبد خضرا بھی کہتے ہیں. انواز سبحان اللہ ایک دفعہ کہو. اور اسی سے حاجی صاحب، اور اسی سے حشر کے دن سرور کونین اٹھیں گے، اور اسی سے حشر کے دن سرور کونین اٹھیں گے، مگر تنہا نہیں اٹھیں گے، ماں شیخین اٹھیں گے. ایک میرا ہاتھ صدیق دے موڈے تے ہوئے گا، دعا عمر دے موڈے تے ہوئے گا. اللہ کی مرضی. کیا مرضی؟ اللہ کی مرضی تھی جسم صدیقہ کے حوالے کر دو، مشن صدیق کے حوالے کر دو. اور میرا عقیدہ سنو، میرا عقیدہ سنو جلال مسجد والوں. اللہ کی قسم، کعبے کے اوپر، اللہ کے عرش کے اوپر جبریل، پوری دنیا کے اوپر اتنی رحمت نہیں گر رہی جتنی رحمت حضور کے روضے پہ آ رہی ہے. آواز نہیں آئی سر؟ محمد کے روضے پہ اتر رہی ہے. مجدد الفسانی اللہ کے ولی ہیں، نظر بصیرت سے میں نے دیکھا. حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے نظر بصیرت سے دیکھا جو رحمتیں حضور کی قبر پہ اتر رہی ہیں وہی رحمتیں ابو بکر و عمر کی قبر پہ اتر رہی ہیں. اور کہہ دوں میں جملہ، تو اسی بچی نو جہیز دے اندر اے سی دے دیو جی، ٹرنک دے دیو جی، پلنگ پیڑا دے دیو جی، صوفے سیٹ دے دیو. صدیق نے اپنی بیٹی عائشہ کو جہیز میں جنت دی ہے. نہیں مزہ آیا؟ مزہ نہیں. ماں بین بیتی، دیکھو ماں بین بیتی و منبری
من ریاض الجنہ. حضور نے فرمایا میرے گھر سے لے کر میرے منبر تک درمیانی جتنا حصہ ہے اللہ نے جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا بنا دیا، اور جس میں محمد آرام کر رہا ہے یہ جگہ عائشہ صدیقہ کی ہے. جہیز جنت ہے. اس لیے اگر میں عقیدت میں آ کر بولو تو صحیح لے دسو تو بہت ہی روزہ لگ رہے، میری بھی تو جان نکل رہی. اگر عقیدت میں آ کر میں عائشہ کو نبوت کی حبیبہ کہوں، محمد کی رفیقہ کہوں، ازواج میں لئیقہ کہوں، کردار میں عفیفہ کہوں، امت پہ بڑی شفیقہ کہوں، بڑی خوش نصیبہ کہوں، گلشن رسالت کی اندلیبہ کہوں، میری آنکھوں کو نور ملتا ہے، دل کو سرور ملتا ہے، کیونکہ یہ ایسا ہی تو ہے جسے خدا کا سلام آیا، عفت کا پیام برسر عام آیا، خدا کا کلام آیا، اور محمد گھر میں خود منان آیا. ہن تہاڈی بس ہو گئی ہے نا، میری تے ہو گئی.